بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس سے جڑے حجرے میں عبادت الہی میں مشغول تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں اندر آ گئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اجنبی شخص کو دیکھ کر ڈر گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اور تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا۔ میں بدکار نہیں اور نہ ہی زناکار ہوں۔ فرشتے نے آپ کے تعجب کو یہ فرما کر دور کرنا چاہا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خامند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دے۔ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعہ کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے گا۔ یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر عورت مرد کے پیدا کیا، ہوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا، اور اب حضرت عیسیٰ کو وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا کہ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھ دیں گے۔ اسی خوف سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ درد ذہ میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد ذہ میں بھی یہ فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، پھر دیکھو یہ تمہارے سامنے ترو تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ بس جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں دیکھا تو لوگ پکار اٹھے کہ مریم تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت میں آتا ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا۔ وہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا
کہ بی بی مریم پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ پاک کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں سے قابل ذکر یہ ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو بالکل صحت یاب ہو جاتے، جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ علیہ السلام سب کچھ تفصیل سے بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا اور صرف چند لوگ، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، وہی آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ اس کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دیں۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا، اس کی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے کہ زنا کی پیدائش ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ پاک نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجہ میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا کر رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگیں تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے ان کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور آپ نے ان کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک ایسے بیان فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا، اور پھر دو عالم کی قسمت جاگی اور اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اللہ رب العزت دنیا کے تمام لوگوں کو دین متین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔